بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین. اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ وَأَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پروردگار کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس سال بھی جناب سیدہ کی بیٹے اور بیٹیوں پہ جو ظلم ہوا اس کی یاد منانے کے لیے دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہاں سیاہ پرچم لگ چکے ہیں. اور آج جو مجھے ابھی بتایا گیا کہ محرم کا چاند بھی نظر آ گیا ہے. تمام دنیا میں آپ یقین جانیں کہ کوئی ایسی جگہ شاید ہی ملتی ہو کہ جہاں محرم میں عزاداری نہ ہوتی ہو. اگر 5 مومنین بھی کسی جگہ موجود ہیں تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو اس محرم الحرام کے اندر برپا کریں اور مظلوم امام پر گریہ کریں، ان کی یاد منائیں، ان کے اقوال اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کریں. ان ماہ مجالس کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا اور تقریباً 10 یا 11 یا 12 مجالس تقریباً آپ کے سامنے ایک درس کی صورت میں کوشش کروں گا بیان کروں. ایک مباحثہ ہوگا میری مجلس میں. عموماً کوشش کرتا ہوں کہ لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور لوگ بھی اس میں میرے ساتھ بولیں. میں اکیلا نہیں بولتا، جس طرح کلاس کے اندر ہوتا ہے اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر 2 طرفہ گفتگو کروں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہو تو وہ مجلس کے بعد مجھے بیان کر دیں. اگلے دن میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو ممبر سے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو توضیح دینے والی ہے تو اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع کربلا تجلی گاہ اہداف قرآنی. یا ذرا تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ جب میں اس کو بیان کروں گا تو آہستہ آہستہ اس کے بارے میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آشنائی ہو جائے گی اور آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے. انگلش میں اگر لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا: کربلا اے ڈیوائن مینیفیسٹیشن آف قرآنک آبجیکٹیوز. کوشش میری یہ ہوگی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا، امام حسین علیہ السلام نے جو یہ حرکت اسٹارٹ کی ہے مکہ سے، اور یعنی چلے تو مدینہ سے تھے لیکن اصل میں جو اعلانات کیے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی وہ مکہ سے دینے شروع کی. تو اس دوران امام حسین علیہ السلام نے جو جو کام کیے، امام حسین علیہ السلام نے جو جو خطبات دیے، امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے جو گفتگو کی، ان کو خط لکھے، ہم کوشش کریں گے کہ اس دوران ہم امام حسین علیہ السلام کے ان خطبات سے زیادہ استفادہ کریں. کیونکہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس معلومات آتی ہے،
وہ یا تو ممبروں سے ہم نے سنی ہوتی ہے یا ہمارے ماں باپ نے گھروں میں کہانیوں کی صورت میں بچپن میں ہمیں کربلا کی جو کہانیاں اگر سنائی ہوں تو اس سے ہمیں یہ معلومات آتی ہے. پڑھ کر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ معلومات پہنچی ہوں. اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے اقوال سے زیادہ تر پہچاننے کی کوشش کی ہے. اس عشرے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے کلام سے پہچانیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اس بارے میں، اس نے کوس کے بارے میں اپنے راستے میں کیا کیا گفتگو کی. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے نوجوان بچے زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. بزرگان سے جو پہلے ہی میں معذرت کروں کہ میری گفتگو عموماً بزرگان سے نہیں ہوتی، ان کے سامنے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک درس دہراتا ہوں. اصل میری گفتگو جو ہے میرے ہمسن اور میرے کمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے کہ جس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں، بہت آسان مثالوں کے ذریعے ان کے ذہنوں میں مطالب کو پہنچاؤں. اس لیے اگر تربیت پہ آپ کی یہ گراں گزرے کہ میری گفتگو بہت ہی آسان اور لو لیول پہ جا رہی ہے تو اس کو ذرا تحمل کیجیے گا، کیونکہ بچوں تک وہ بات پہنچانے کے لیے مجھے اس لیول تک جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. اللہ صلی اللہ. امام حسین علیہ السلام کے ان بیانات کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے ان اہداف کو، کہ جن اہداف کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کیا اور انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اس کو وصول کیا اور پوری امت کے اندر اس کی تعلیمات کو پھیلایا. ہم یہ بھی بیچ میں کمپیئر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور قرآن کے مقاصد کہاں تک کس طرح سے میچ کرتے ہیں. اسی عنوان کے اندر جس کو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، تجلی گاہ اہداف قرآنی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو کام تھے وہ عین قرآن تھے. آپ نے روایات کے اندر یہ جملے اکثر سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ مساوی قرآن ہیں. وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہیں. قرآن اگر لکھی ہوئی صورت میں ہے تو اہل بیت علیہ السلام اس کی بولتی ہوئی تفسیر ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، اور اگر اہل بیت کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ قرآن مجید کو کے اندر اس کو لکھی ہوئی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، اور اس پہ ہمیں کامل اعتماد بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہم نے زبانی سنی ہے اس کو باہم کمپیریزن کریں، اور اس کے اندر جو آیات کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوران اس کو بیان کیا ہے، ان آیات کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ولی کس طرح آیات قرآنی کی تفسیر کرتا چلا جا رہا ہے. جب نکلا ہے مکے سے مدینے سے تو کس طرح سے کام انجام دیے، کس طرح سے آیات قرآنی لوگوں کے سامنے پڑھی، کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کس طرح سے جب مکے سے اپنے حج کو تبدیل کیا ہے اور حج کو چھوڑ کے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے ہیں تو کون سی آیات سے استفادہ کیا، اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ راستے بھر لوگوں سے ملتے ہوئے قرآنی آیات کی تفسیر کرتے چلے آئے. انشاءاللہ اس دوران ہم یہ بھی آپ کے سامنے، میں ایک کلی نقشہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ موضوع ہو، کیونکہ اگر آپ کوئی درس، کوئی مجلس، کوئی کتاب پڑھنے لگیں تو پہلے سے اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا جائے گا تو آپ کو ذرا آسانی ہوتی ہے اس کتاب کو سمجھنے میں. لیکن اگر آپ بغیر سمجھے ہوئے کہ اس کتاب میں کیا ہے ابتداً شروع کر دیں تو کچھ صفحات کے پڑھنے کے بعد، 50 یا 60 صفحات کے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور معلومات پہلے سے ہو تو آپ کو وہ کتاب اپنے ٹیسٹ کے مطابق نہیں لگتی، آپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے تو آپ ذرا انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اس لیے میں اپنے موضوع کو کلی طور پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قرآن مجید کے اہداف میں اگر ہم دیکھیں تو کلی طور پہ ہمیں قرآن مجید کے کچھ واضح اہداف جو نظر آتے ہیں. قرآن مجید کے جو گولز ہیں ان میں سے ایک گول پہلا یہ ہے کہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس غفلت سے نکالا جائے. ایک اور جو موٹے موٹے جو گولز ہیں اس میں سے ایک گول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کی اخلاقی تربیت، جو معاشرے کے اندر انسان کو ایک دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح سے معاشرت کرنی ہے اس کے بارے میں بیان. یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر ایک اس کے ہدف میں سے ایک ہدف ہے.
اس کے علاوہ کیسے فکر کی جاتی ہے، کیسے تعقل کیا جاتا ہے، کیسے صحیح طور پہ سوچا جاتا ہے، کیسے انسان کسی کے ساتھ جو ہے وہ تفکر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ اور کوئی نتیجہ لیتا ہے، ان تمام باتوں کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ ہدف جو بیان کیا کہ لے یعبدون، کہ یہ عبادت کریں، لے یعقلون کی عقل سے کام لیں، ان کو عقل آ جائے، یہ تدبر سے کام لیں، یہ تفکر سے کام لیں، قرآن مجید جگہ جگہ اس کو کثرت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اتفاق سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو رائج ہو گئی وہ یہ رائج ہو گئی کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں بہت زیادہ احترام کے قائل ہو گئے، یعنی ہونا چاہیے احترام کا قائل، لیکن اتنے زیادہ احترام کے قائل ہو گئے کہ ہم نے قرآن مجید کو لپیٹا اور اپنے سر سے اوپر 2 فٹ اوپر رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ، ہمارے بچوں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا ہاتھ پہنچ جائے تو اس کی بے حرمتی ہو جائے۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس سے ہٹ کے تمام مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال ہم نے معاشرے کے اندر کیا۔ اگر ہم قرآن مجید کے استعمال دیکھیں تو قرآن مجید کے استعمالات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، کوئی نئی جگہ خریدتے ہیں، کوئی نیا سینٹر خریدتے ہیں، کوئی نیا گھر خریدتے ہیں، تو پہلے لے جا کے قرآن وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلا آنی ہے، کوئی مصیبت آنی ہے تو اس قرآن پہ جو ہے وہ آ جائے، ہم بچ جائیں۔ لڑکی ساری عمر، لڑکا ساری عمر جو ہے وہ گناہوں میں اس قرآن سے دور رہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، شادی والے دن اس کو قرآن کے نیچے سے گزار کے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوتر ہو گیا، یہ پوتر ہو گئی، یہ پاک اور صاف ہو گیا، بس قرآن کا سایہ ہے، کوئی بلا آنی ہو تو قرآن پہ رک جائے، اس کے اوپر نہ آئے۔ تو ہم وہاں سے گزار دیتے ہیں کہ جو حالات ہم اپنی شادیوں میں اور اپنے رسم و رواج کے اندر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے وہاں پہ، تو اس لیے ہم قرآن کے سائے میں گزارتے ہیں کہ عذاب ٹل جائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے، تو ہم نے شفا قرآن مجید کی ہوا جھل کے لینے کی کوشش کی۔ تو یہ ہمارے ہاں عام جو ہے وہ رائج طریقے ہیں قرآن مجید کے استعمال کے۔ پھر ایک قرآن مجید کا ایک استعمال بہت زیادہ جو ہمارے یہاں کامن ہے کہ جب کوئی شخص حالت مرگ، حالت جسے کہتے ہیں مرنے کے نزدیک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ سوچیں کہ اس شخص کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ جب اس کی چشم برزخی کھل جائے اور اس نے ساری عمر قرآن کو نہ سمجھا ہو اور اس وقت قرآن کے معنی اس کے ذہن میں آ رہے ہوں، قرآن مجید اس سے سورہ یاسین کے اندر یہ کہہ رہا ہو کہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، وہاں تمہاری انگلیوں کی پوریں بولیں گی، وہاں تمہاری جلد بولے گی، تو اس کے اوپر کتنا سخت وقت گزرتا ہوگا کہ ساری عمر تو اس نے ان اعضاء سے جس طرح سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس طرح استفادہ نہیں کیا، جس طرح اس قرآن مجید کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو صرف چومتا رہا اور اس کی قرات کرتا رہا، اس کو سمجھا نہیں۔ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، تو بہت سخت ہوتا ہے۔ اس جان نکلنے والے کی جان تو نکل جاتی ہے لیکن بڑی سختی سے نکلتی ہوگی۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اس سے وہ لطف لیتا ہوگا، جس نے قرآن مجید کو ساری زندگی پڑھا ہوگا، جس نے قرآن مجید کی معنی سے آشنائی حاصل کی ہوگی، جس نے قرآن مجید کے معنی کے اندر غوطہ لگایا ہوگا، اس کے علوم کے اندر ڈوبا ہوگا، تو وہ قرآن مجید سے فیملیئر ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید ایک شیریں اور ایک حلاوت والی چیز ہوگی جب آخر میں اس کے سرانے تلاوت کی جائے گی۔ لیکن جس شخص نے قرآن مجید کو ساری عمر جو ہے وہ سمجھا نہ ہو، اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے چند استعمالات ہیں۔ ہم قرآن مجید کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کہیں یہ بات بیان ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات نہیں ہے، بیان نہیں کی کہ قرآن مجید کو ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں مشکل آ گئی، قرآن مجید کی اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنا ذکر کرو، 10,000 دفعہ اس آیت کو پڑھو تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، 5,000 دفعہ اس آیت کو پڑھو تو یہ بیٹی کی شادی ہو جائے گی، فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھو تو تمہاری جاب لگ جائے گی۔ ہم نے قرآن مجید کی استعمالات، یعنی میں کوئی مریخ سے نہیں آیا، یہ مریخ کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہو، یہ آپ سب اپنے معاشرے میں دیکھتے آئے ہیں، یہ میرا اپنا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر رائج رسومات ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے جب نازل کیا تو اس میں اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ میں قرآن مجید کو تمہارے لیے کیوں نازل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے۔ علماء یہاں تشریح فرما ہے، لفظ بیان ہمارے ہاں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اہل سنت برادران کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ہم حدیث میں جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں دینی کوئی محفل ہوگی، وہاں پہ کوئی عالم، کوئی سخنران وہاں پہ تقریر کرے گا، اس میں روایات ائمہ علیہ السلام بیان کرے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم بیان میں جا رہے ہیں۔ بیان کہتے ہیں ایسی بات کو جو سنتے ہی انسان کو سمجھ آ جائے، جو سنتے ہی انسان کو سمجھ آ جائے۔ ہم میں سے اگر سوال کیا جائے، ہم میں سب سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنا دین کہاں سے لیا، تو ہمارا سب کا جواب بے بانگ دہل یہ ہوگا کہ جی قرآن مجید سے لیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں مولانا، آپ کو نہیں پتا، ہم قرآن مجید کے
اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اپنا دین ہم نے قرآن مجید سے لیا. سیکنڈ سوال اگر ان سے یہ کیا جائے کہ آپ قرآن مجید سے اپنا دین لیتے ہیں تو قرآن مجید کو آپ نے کتنا شروع سے لے کے آخر تک پڑھا؟ کہا مولانا ہم ہر رمضان میں چوکا 4 دفعہ ختم کرتے ہیں, 4 دفعہ, بعض دفعہ 5 دفعہ بھی ختم کر لیتے ہیں. ہر رمضان میں قرآن مجید ہم پورا ختم کرتے ہیں. تیسرا سوال, اس قرآن مجید کو آپ نے ترجمے کے ساتھ کتنی دفعہ پڑھا؟ تو کہتے ہیں مولانا ویسے ہی ثواب مل جاتا ہے, تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا تو اردو زبان میں, انگلش زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا. ہم عربی میں نازل کیا, ہم عربی میں پڑھتے ہیں. جو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اس میں کوئی تحریف نہیں کرتے, ہم عربی میں پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جو ظلم ہم قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں وہ ظلم ہم اپنے KG1 یا پہلی کلاس کے بچے کی کتاب کے ساتھ بھی نہیں کرتے. ہم اگر بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور بچہ 1 ہفتے 2 ہفتے سبق ہمیں سناتا رہے اور ایک ہی سبق کو دہراتا رہے اور آگے نہ بڑھے تو ہم ٹیچر کا گریبان پکڑ لیتے جا کے کہ تم نے پچھلے ہفتے بھی یہی سبق پڑھایا تھا, اس ہفتے بھی یہی سبق پڑھایا ہے, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اگر آپ کا بچہ کتاب پڑھے اور اس کو سمجھ نہ آئے کتاب میں کیا ہے, عبارت و زبانی یاد کر لے, کسی مثلا فلسفے کی, کسی منطق کی, کسی انگلش کے کسی بھی متن کی, شیکسپیئر کی کوئی عبارت یاد کر لے لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ اس میں کہا کیا گیا ہے, تو آپ ٹیچر کو جا کے بولتے ہیں کہ میں نے اپنا بچہ تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ تم میرے بچے کو سمجھاؤ, ان مطالب کو اس کے ذہن میں اتارو کہ اس میں لکھا کیا ہے, مجھے رٹوانا نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا قرآن مجید اس کو پڑھا دیں اور جلدی جلدی ختم کرائیں. اگر مولانا کبھی ترجمہ پڑھانے کی کوشش بھی کریں تو کہتے ہیں مولانا کہتے تو نہیں ہیں شرم کے مارے بیچارے کہ پیسے نہ بنائیں, ہمیں آمین کروانی ہے, بڑا جشن کرنا ہے, گرینڈ فنکشن کرنا ہے, آپ جلدی بس ختم کرائیں, کوئی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ ظلم کرتے ہیں. آپ اگر جو بزرگان یہاں موجود ہیں 40-50 سال پہلے دیکھیں تو جس طرح آج قرآن مجید پہ توجہ دی جا رہی ہے, آج سے 40-50 سال پہلے اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی. آج سے 40-50 سال پہلے مفاتیح الجنان ہمارے گھروں میں اتنی کثرت سے موجود نہیں تھی. یہ دعائیں, یہ نہج البلاغہ, یہ مفاتیح الجنان, یہ صحیفہ سجادیہ جو بزرگان موجود ہیں, یہ مفاتیح الجنان یہ ریولوشن انقلاب کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر زیادہ پاپولر ہوئی ہے. موجود تو پہلے سے تھی, شیخ عباس قمی تو پہلے سے تھے, لیکن یہ پاپولر بعد میں ہوئی. اس سے پہلے ہمارے ہاں شیعت جو گھومتی تھی وہ گھومتی تھی عزاداری کے گرد اور ان روایات کے گرد جو ممبر سے ان کو بیان کی جاتی تھی. جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہم نے ظلم کیا اسی طرح ہم نے اہل بیت کے ساتھ بھی ظلم کیا. ہم نے اہل بیت کے بارے میں بھی بجائے اس کے کہ ہم پڑھیں, ہم نے اہل بیت کے بارے میں صرف سنا. ہم نے لوگوں نے جو بتایا کہ اہل بیت ایسے تھے, ہم نے ان کو سنا اور سمجھا کہ یہ ایسے تھے. ہم نے خود بہت کم کوشش کی کہ ہم اہل بیت کو ان کے کلام سے سمجھیں. جب بھی کسی شخصیت کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس شخصیت کے کلام میں کتنی طاقت ہے, وہ کہتا کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی اسی طرح ہے, اہل بیت کے بارے میں بھی اسی طرح ہے. جس طرح ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا, آج معاشرے میں قرآن مجید کا رواج زیادہ ہو گیا ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے, اب تو ہماری مجالس سے پہلے, حدیث قصہ سے پہلے ایک انا آتے نا پڑھ لی جاتی ہے. پہلے تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, اب پتہ نہیں آپ کیا پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی. قرآن سے ہماری ابتدا نہیں ہوتی, ہم قرآن مجید کے ساتھ شروع نہیں کرتے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس کا ہم سب کو جواب دینا ہے. یہ جو اہل بیت کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس کا ہم سب کو جواب دینا ہے. اور یہ جواب ایسا نہیں ہے کہ اس سے جان چھڑا کے انسان نکل جائے. تو یہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہے, اس کے بارے میں جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ جملہ میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں, ہمارے دوست کہتے ہیں بھی آپ اس کو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں. میں اس لیے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ بات پہنچ جائے تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا, ہم نے اس بارے میں کبھی سنا ہی نہیں, کسی نے ہمیں اس بارے میں بیان نہیں کیا. اور وہ بیان کیا ہے کہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے خلاف ایک FIR کٹی ہوئی ہے. جو لوگ کراچی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ FIR کا مطلب کیا ہوتا ہے. انڈیا پاکستان میں جب FIR کٹتی ہے تو بندہ اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے, باہر نکلے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, اور اگر پکڑ لے پولیس تو پھر سارے قرضے دار اور ساری جو اس کے اوپر شکایتیں ہوتی ہیں سارے کے سارے تھانے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں, اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے. یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد سزا جو ملتی ہے وہ بات کی بات ہے. آپ سوچیں کہ FIR کٹوانے والا کون ہے. FIR کٹوانے والا وہ شخص ہے, وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر اے رسول آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. یعنی جو وجہ خلقت کائنات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے. آپ بہت ہی صبور بہت ہی صابر قسم کے انسان تھے. لوگوں نے پتھر مارے, آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. جبرائیل آئے اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کو لے کے آیا, کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تھے آپ تو پتھر مارے بچوں نے, تو آپ سے کہا کہ اے رسول اگر آپ کہیں تو اس بستی کے اوپر اس پہاڑ کو ہم الٹ دیں. تو رسول خدا نے وہاں پہ کیا کہا؟ آپ رحمت للعالمین تھے, آپ اتنے صابر تھے, آپ نے کہا نہیں ان کی نسلوں میں ابھی مسلمان پیدا ہونے, ان میں سے میں کوشش کروں گا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں. تو رسول خدا اتنے رحیم اتنے شفیق اور بہت بردبار قسم کے شخصیت کے حامل تھے. اس رسول نے کہ جس نے کبھی شکایت نہیں کی, جس رسول نے اللہ تعالیٰ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کی خبر تھی. اگر وہ کچھ چاہتا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات پڑھ کر اس کی بات کو پورا کر دیتا تھا. آپ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے یہ آیت آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ رسول خدا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کے قبلے کو آپ کے لیے تبدیل کرتے ہیں. یعنی رسول خدا کے دل میں خلش تھی کہ یہودی بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل میں یہ تھا کہ کعبے کی طرف قبلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر کی آواز رسول خدا کی قرآن مجید کے اندر بیان کر دی کہ ہم آپ کے دل کی آواز کو سن رہے ہیں. یعنی رسول خدا کے دل میں یہ حسرت تھی. اسی طرح رسول خدا کے دل میں ایک اور شکایت تھی جو رسول خدا نے اپنی زبان سے ادا نہیں کی, لیکن اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی اس شکایت کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. یہ کوئی آیت یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے مولانا یہ کوئی ضعیف روایت تھی, اس کے اندر تواتر نہیں تھا, اس کے اندر جو ہے وہ سلسلہ سند ٹوٹا ہوا تھا. نہیں, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30, جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ارشاد فرما رہا ہے, اور وہ قول کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ آپ یہاں پر اپنی بات کو بیان کریں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات جو بیان کریں وہ یہ ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی. وقال الرسول, قالا فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے مستقبل کی جو کہ قیامت میں کام ہونا ہے, روز حشر والے دن یہ بات ہو رہی ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مستقبل کی بات کو جو حتمی ہونی ہو اس کو پاسٹ ٹینس میں بیان کرتے ہیں. آپ اپنی عام روٹین کے اندر اردو زبان میں انگلش زبان میں بھی شاید اس کو استعمال کرتے ہوں کہ جب بچے سے جو بہت اوبیڈینٹ ہو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر دو, تو وہ کہتا ہے بابا فکر ہی نہ کریں, ہو گیا. کام ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو گیا. تو عربی زبان میں بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی مستقبل کا کام پاسٹ ٹینس کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاسٹ ٹینس سے جملہ شروع کر رہا ہے. وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار. دیکھیں شروع حدیث جیسے ہوتی ہے نا, قال رسول قال صادق, قرآن کی آیت اس طرح سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث نقل کرنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے. وقال الرسول, اور رسول کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یا ربی, اے میرے پروردگار. یہ نہیں کہا یا رب, ربی ایک یا لگایا, یہ یا انسیت کو ظاہر کر رہا ہے, اے میرے پیارے پروردگار. یہ یا کو ذرا آپ توجہ دیجیے گا. یا ربی انا قومی, یہ بھی نہیں کہا انا قوم کہ بے شک قوم نے, کہا نہیں میری قوم. جو محبت اور انسیت اللہ تعالیٰ رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کی, ربی وہی اپنی قوم کے ساتھ, یعنی میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے بہت محبت کی دعوے دار ہے. میرے نام پہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو یہ آگ لگا دیتی ہے, بینک جلا دیتی ہے, گاڑیاں جلا دیتی ہے, یہ اتنی محبت مجھ سے کرتی ہے. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, انہوں نے اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. بعض قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے انہوں نے قرآن کو مظلوم چھوڑ دیا. کیا مطلب مظلوم چھوڑ دیا؟ قرآن کیوں مظلوم ہے؟ یہی مظلومیت آج بھی قرآن کی موجود ہے. یہ آیت قرآن مجید کی ہمیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہے. یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل میں یہ شکایت ہوگی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے درمیان یہ بات رائج ہوگی کہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے. یہ مہجوریت قرآن کی یہی ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا کہ یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, یہ تمہیں شفا دینے کے لیے نازل ہوا تھا, اس کے اندر تمہارے لیے مستقبل کے آئندہ
ہونے والے واقعات کو ذکر کیا گیا تھا، اس میں ماضی کے حالات بیان کیے گئے تھے، اس میں تمہارے لیے عبرتیں بیان کی گئی تھی تاکہ اس کو سن کر، ان کو دیکھ کر تم اپنے لیے راہ کو معین کر سکو۔ تم نے اس قرآن سے وہ استفادہ نہیں کیا، تم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں، تم نے اس قرآن کے بارے میں تفکر و تدبر سے کام نہیں لیا۔ تو اگر بالکل بے شک میں یہی بات ابھی کہنے والا تھا، آپ نے میرے دل کی بات آگے کہہ دی۔ یہی چیز اگر آپ دعائے عرفہ کے اندر جو یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اس قوم نے ہم اہل بیت کو مہجور کر دیا ہے۔ یہی لفظ، یعنی جو لفظ اہل بیت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن کے لیے، وہی امام حسین علیہ السلام اپنی دعا میں استعمال کر رہے ہیں کہ اہل بیت کو مجھے مہجور کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں معاشرے میں اللہ کا نمائندہ، میں رسول کا نواسا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر، مجھے انہوں نے میرے حق کے ساتھ پہچاننے سے انکار کر دیا، انہوں نے میرے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ میں اللہ کی طرف سے، اللہ کا ولی ان کے درمیان موجود تھا، انہوں نے مجھے مہجور چھوڑ دیا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی کثرت سے روایات کے اندر مل جاتی ہیں کہ قرآن بھی اور اہل بیت بھی دونوں معاشرے کے اندر مہجور ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان تقاریر کے اندر، ان مجالس کے اندر، ان محافل کے اندر، اور جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، میں علماء سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے یہ کہتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ میں زیادہ قصے، کہانیاں، خواب بیان کروں، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآنی آیات اور روایات سے زیادہ استفادہ کروں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر روایت پوری نہ پڑھوں تو کم از کم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، یا قرآن کی آیت نہ پڑھوں تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اس مہجوریت سے نکالنے کے لیے جتنی بھی آیات قرآنی سے استفادہ کیا جا سکے ان سے استفادہ کیا جائے۔ قرآن مجید ہمارے دل پہ لگے ہوئے زنگوں کو صاف کرتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے درجات قرآن مجید کے فہم کے حساب سے جو ہے وہ عطا کرے گا۔ وہاں پہ فرشتے لوگوں سے کہیں گے کہ اقرا ارفع، یعنی پڑھتے جاؤ اور تمہارا مقام بلند ہوتا ہے۔ یہ پڑھنا خالی وہ ریڈنگ نہیں ہے، یعنی جب اقرا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو آپ تصور میں یہ رکھیں کہ وہ عرب تھا، اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اس سے مقصد کیا ہے۔ تو مقصد سمجھنا ہے قرآن مجید کو، مقصد ہے اس کے اندر ہمیں تفکر اور تدبر کرنا۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ آج سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ عہد اپنے ساتھ کریں، کہ ان میں سے ایک عہد یہ کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو محور بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہم کرامات پڑھتے ہیں، ان کی احادیث پڑھتے ہیں، ہمیں ایک ہی مرکز نظر آتا ہے کہ یہ سب کے سب، یہ سب انبیاء، یہ سب ائمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی یہ وسیلہ ہے، یہ پل ارتباط ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی آیات کے اندر اس طرح تجلی فرمائی ہے کہ گویا وہ لوگوں کے درمیان موجود ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ ان کے اطراف میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ ہماری بہت زیادہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہارا جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہارا جواب دوں گا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ میں اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے کچھ ہرڈلز، کچھ اپنے لیے کچھ جسے کہتے ہیں کہ روکیں، اپنے لیے کچھ دیوانے بنا لیے کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں، ہم اس رخ سے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آیات اور روایات سے آپ کے لیے اس کے لیے حوالہ لے کے آؤں۔ آج امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ موضوع تقریباً میرا خیال آپ کے لیے منقع اور بیان میں نے صحیح سے کوشش کی ہے کہ کر دوں۔ انشاءاللہ کہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ باقی
باقی مجالس کے اندر اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام صادق میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. یہاں پہ آداب زیارت کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں وہاں پہ یہ روایت آپ کو مل جائے گی. مفاتی میں ملے گی آپ کو، کامل الزیارات میں بھی ملے گی آپ کو، روایات جہاں پہ زیارت کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ روایت آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گی. میرا مقصد اس روایت میں سے ایک لفظ کو لینا ہے جس پہ میری گفتگو ہوگی، جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں زیادہ فوکس اس پہ کروں گا. وہ روایت کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد کرو تو 7 دفعہ پڑھو الحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ کہو، 7 دفعہ دہراؤ اس جملے کو، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، حاضر ہوں اے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، تیری طرف میں حاضر ہوں، میں تیرے سامنے آنے کے لیے حاضر ہوں. آپ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک کلا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں تیرے سامنے. ٹھیک ہے، تیرے سوا کوئی پروردگار، کوئی معبود نہیں ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ امام صادق علیہ السلام ہمیں آداب سکھا رہے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اس خطاب سے بلائیں کہ جو خطاب اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو دیا ہے. کیا؟ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ داعی اللہ کا لفظ قرآن مجید سے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. سراجا منیرا، چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے. آپ زیارت جو پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین ہو یا دوسری زیارت جامع ہو، اس میں ایک لفظ ائمہ علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں داعی کا لفظ جو استعمال کیا ہے ان کا ذکر خاص طور پہ اس طرح سے کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے معین ہیں ان کا مقام کیا ہے اور ان کی بات سننے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. سورہ جن آپ سب نے پڑھی ہوگی، عموماً ہمارے یہاں جن اتارنے کے لیے سورہ جن پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر جو مطالب ہیں اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جن چڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ جن میں آپ جنوں سے تو آشنا ہو چکے ہیں، ان کا انٹروڈکشن تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا، کون سا مسٹر اور کون سا جو ہے وہ عالم ان کے درمیان آیا تھا، اور کس طرح انہوں نے اپنے ایک دوست کے بارے میں کہا تھا وہ دیوانہ ہو گیا، اس نے ہمارے درمیان سرکشی کی تھی. وہ ساری باتیں آپ سورہ جن میں پڑھ چکے ہیں. یہی جنوں کا ایک گروہ جو ہے یہ گزر رہا تھا. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. یہاں پہ داعین اللہ میرا مقصد ہے، یہ دیکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس تلاوت کو یہ جن سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس منظر کو رسول خدا کے لیے بیان کرتا ہے. رسول خدا نے نہیں دیکھا کہ وہ جن آئے ہوئے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے تمہاری بات سنی، انہوں نے یہ کامنٹس دیے ہیں اس کے بارے میں، یعنی یہ کیا کہ یہ انہوں نے تمہیں جو ہے وہ لائک کیا ہے جا کر. تو اب وہ لائک جو کیا ہے اور جو کمنٹس نیچے دیے ہیں اور سبسکرائب کیا ہے انہوں نے رسول خدا کو، تو وہ کس طرح سے کیا؟ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے قول کو نقل کرتا ہے، اور وہ قول اسی لفظ سے متعلق ہے. وہ قول کیا تھا؟ اس سے پہلے میں آپ کو آیت بیان کر دوں اور پھر اس کے بعد ان جنوں کا جو ہے وہ ان کی سیئنگ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کی حدیث جو ہے کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ حدیث اس آیت کے ذیل میں سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ رسول خدا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب اس دعوت کو سننے والے کون لوگ ہیں؟ ایک گروہ ہے جو جنات پہ مشتمل ہے. جنات کون ہیں؟ وہی جنات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنوں میں سے کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. تو انہی کے خاندان کا، انہی کے گروہ کا یہ ایک جسے کہیں گروہ یا کاروان جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، کعبے کے پاس جا رہا تھا. تو انہوں نے آواز سنی رسول خدا کی تلاوت کی، تو انہوں نے جانے کے بعد اپنی قوم کے اندر ایک بات کہی.
کامنٹس دیے. وہ کیا کامنٹس تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم کے لوگوں، اے جنات، تم کیا کرو؟ تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو. اب اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو میں بھی بیان نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جو داعی اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. یعنی ان کے ہاں بھی گناہ گار جن موجود ہیں، ان کے ہاں بھی گناہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے انسانوں میں گناہ ہوتے ہیں. ان کے گناہوں کی نوعیت کیا ہوگی اب مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے ہاں بھی گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قول کو نقل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کب معاف کر دے گا؟ جب تم اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو گے. یعنی یہ صرف جنوں کے لیے نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے کی بات کو قبول کریں تو ان کے گناہ معاف کر دیں. ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، رسول خدا کی باتیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کی باتیں ہیں، وہ علماء جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں تو اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کر رہا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ اس قول کو نقل کر رہا ہے، یعنی ویریفائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قول کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ انہوں نے اپنی قوم کو جانے کے بعد حکم دیا کہ تم یہ کام کر لو. ہم دیکھ کے آئے، ایسا کلام تھا. اور پھر سورہ جن میں اس کو ذکر بھی کیا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یا تو انسانوں پہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے یا انسانوں پہ کوئی بہت بڑی رحمت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ جنوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا داخلہ آسمانوں میں روک دیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے داعی اللہ کی بات سنی اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو مغفرت دی. اور پھر اگلی ہی آیت کے اندر یہ قول بھی ان کا نقل کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جو بلاتا ہے اس کی بات کو نہیں مانے گا، ان کے ساتھ ہوگا کیا، یعنی ان کا نتیجہ کیا ہوگا، عمل سے بھی اور قول سے بھی اور عمل سے بھی. وہ نتیجہ بیان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. یعنی وہ زمین میں جتنا بھی اکڑ کے چلے، وہ زمین میں جتنا بھی بڑا چودھری بن جائے، وہ زمین میں جتنا بھی بڑا بزنس مین بن جائے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حامی و ناصر بھی نہیں ہے. اور وہی لوگ جو اللہ کو اپنا ولی نہیں مانتے، جو اللہ کی بات کو نہیں سنتے، جو داعی اللہ کی بات کو نہیں سنتے، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو یہاں پر ہمیں قرآن کی طرف سے ایک حکم مل گیا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات پہ لبیک کہنا ہمارا فرض ہے. اور ان کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنے بھی بڑے ہو، تم مجھ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس پیغام رساں کی جس کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا تھا، بات کو نہیں سنا ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو بہت تیزی سے گزر گئی اور میرا وقت بھی میرا خیال ہے اب اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کا آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے کھول کے ان مجالس میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ کہ اس ولی کے لیے امام صادق علیہ السلام نے جو بات بیان کی کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو 7 دفعہ کہو یا داعی اللہ، یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، کہ اے اللہ کی طرف بلانے والے، میں آپ کی طرف حاضر ہوں. ہم یہاں اس عزاداری کے اندر جو آئے ہیں، ہم اسی لبیک کو کہنے کے لیے آئے ہیں. یہ 10 دن جو ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری منقبتیں، یہ ہمارے نوحے، یہ ہمارے جسے کہتے ہیں ممبر، یہ تمام کوششیں اور کاوشیں جس قسم کی بھی اس مجلس اعضاء کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اصل میں ہمارے عمل سے وہ لبیک ہے جو ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لبیک یا داعی اللہ. اے مولا حسین، آپ نے ایک صدا دی تھی کربلا کے میدان میں، اور وہ صدا آج ہمارے درمیان گونج رہی ہے. وہ صدا کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ صدا دی تھی، لیکن آج بھی ہواؤں کے دوش پہ سینہ در سینہ یہ صدا ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ صدا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ جو لوگ وہاں موجود تھے، بلکہ یہ صدا تمام آتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے تھی کہ جو آئندہ آنے والے تھے. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے 2 کام بڑے امپورٹنٹ کیے ہیں. ایک کام کیا کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اور جو لوگ آ گئے شب عاشور ان سے کہا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، قیامت میں تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام حسین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں شرم آ رہی ہو، کہا کہ عباس اس چراغ کو بجھا دو. حضرت عباس نے چراغ کو بجھا دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صحابی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. وہی مشہور جملہ جو ہمیں زہیر قین کے بارے میں ملتا ہے، امام حسین کہتے تھے ابھی زہیر کو آئے ہوئے 4 دن ہوئے تھے. زہیر شیعہ ہوئے ہوئے، امام حسین کا جسے کہتے ہیں محب ہوئے ہوئے، ان کو 4 دن ہوئے تھے. یہ عثمانی شیعہ تھے، کبھی کسی جنگ میں امام کے ساتھ شرکت نہیں کی. یہ امام کی مخالف ٹیم میں تھے. یہ بچ کے امام سے چل رہے تھے کہ امام سے ملاقات نہ ہو جائے، لیکن امام سے ملاقات ہو گئی. لیکن جب ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو امام کی شخصیت کا اثر ایسا پڑا کہ پھر زہیر نے کہا کہ امام حسین زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم اس کا یہ ہے کہ گردنیں کٹیں گی، ہاتھ کٹیں گے اور جسم کو پامال کر دیا جائے گا. تو زہیر نے کہا کہ کتنی دفعہ یہ عمل ہوگا؟ اگر 1000، بعض روایت میں آتا ہے کئی ہزار دفعہ ہمارے ساتھ یہی عمل ہو تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے. کہیں اب کبھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے صحابیوں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں پہ صحابی جاتے نہیں ہیں. یہ بات امام حسین اپنے قریبی لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں. اور ایک موقع وہ ہے کہ جب امام بالکل اکیلے رہ گئے اور بلا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. ایک چھوٹا سا سیر خوار بچہ تھا کہ جسے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں لے گئے. لوگ سمجھے امام حسین قرآن کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ علی اصغر جب اس نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری تو فوج میں ایک کوہرام مچ گیا. نزدیک تھا کہ فوج میں بغاوت ہو جاتی. حرملہ کو کہا کہ علی اصغر کے کلام کو، علی اصغر کی اس مسکراہٹ کو قطع کر دو، کاٹ دو. وہ ظلم کربلا کے میدان میں ہو گیا. یہ کربلا آج تک ہمارے دلوں کو گرمائے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رسول خدا کا وعدہ ہے، رسول خدا کی پیشن گوئی ہے کہ حسین کی شہادت میں وہ حرارت موجود ہے جو تمام دنیا کے مومنین کے دلوں کو حرارت بخشتی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب کسی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کے دل خود غمگین ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خود آنسو نکل آتے ہیں. وہ دن آ گیا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو بیعت کی دعوت دی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ تھا. امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حاکم وقت کی طرف سے ایک قاصد آیا اور کہا کہ حاکم وقت نے آپ کو بلایا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد موجود تھے. پوچھا کہ اس رات کے وقت میں حاکم نے کیوں بلایا ہے؟ تو امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حاکم شام مر گیا ہے اور اس کی اطلاع دینے کے لیے اور اس کے بیٹے کی بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قاصد دوبارہ آیا. امام نے کہا کہ تم چلو، ہم آتے ہیں. یہ کہنے کے بعد امام حسین بیت الشرف کی طرف آئے. اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں دربار جانا ہے. سب کے ہاتھوں میں اسلحہ. امام حسین علیہ السلام دربار میں ان کو لے کے گئے اور یہ حکم دیا کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، تم دربار کے باہر کھڑے رہنا. اگر میری آواز اونچی ہو تو اندر آ جانا. آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کو ساتھ بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ یہ لکھے کہ امام حسین جنگ کے ارادے سے گئے تھے اور اس بہانے سے امام حسین کو وہاں پہ قتل کر دیا جائے. امام حسین نے حکمت عملی سے کام لیا اور بنی ہاشم کو باہر کھڑا رکھا. لیکن ایک موقع آیا کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین دربار میں وارد ہوتے ہیں. ولید جو حاکم مدینہ ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہے اور وہ خط جو یزید کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکم شام اس دنیا سے جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے آپ کو بیعت کی طرف طلب کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کام لیتے ہوئے کہ ابھی کوئی ایسا واقعہ نہ آئے کہ امام حسین اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکیں، امام حسین نے کلمہ استرجاع اپنی زبان سے جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو اس وقت رات کا وقت ہے، ہم اپنا موقف لوگوں کے سامنے صبح کی روشنی میں بیان کریں گے، اس لیے کل تم بھی آنا مسجد میں اور ہم بھی آئیں گے، وہاں پہ تم اپنا یہ موقف بیان کرنا، ہم اپنا موقف وہاں پہ بیان کریں. یہ کہہ کر امام حسین وہاں سے چلنے لگے. جب چلنے لگے تو مروان وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. مروان بن حکم جس کو رسول خدا نے اس کے باپ کو نکال دیا تھا، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جو ہے وہ کہا ولید سے کہ دیکھو حسین اگر چلے گئے تو یہ تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے. امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا
تو امام حسین علیہ السلام نے ایک گھور کے مروان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ابن الزرقاء؟ یا یہ آواز کا اونچا ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے نوجوان درانہ دربار میں داخل ہو گئے. تاریخ میں نہیں لکھا کہ یہ داخل ہونے والوں میں سب سے پہلا کون تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آنے والوں میں سب سے پہلے بنی ہاشم کا قمر بنی ہاشم کا چاند حضرت ابوالفضل عباس ہوں گے. حضرت ابوالفضل عباس دربار کے اندر داخل ہوئے. امام حسین کی آواز بلند تھی. امام زین العابدین حضرت عباس علیہ السلام کی نگاہیں امام حسین علیہ السلام پہ جمی ہوئی تھی. ایک ہاتھ دستے پہ موجود تھا. امام حسین علیہ السلام نے اشارے سے عباس کو سکون میں آنے کے لیے کہا. عباس ابھی کچھ نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام کو اس جگہ سے بنی ہاشم اپنے جھرمٹ میں نکال کے لے آئے. گھر آئے اور اعلان کیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. وہ مدینہ جس میں حسین نے اپنی تمام زندگی گزاری تھی، وہ مدینہ جس میں نانا کی قبر تھی، وہ مدینہ جس میں بھائی حسن موجود تھے، وہ مدینہ جس میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تھی. آپ سوچیں کہ مدینہ امام حسین کے لیے چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوگا. ایک بار مدینے کو رسول خدا نے چھوڑا تھا. ایک بار امام حسین علیہ السلام اپنے نبی کی قبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے گریہ کیا اور کئی مناجات وہاں پہ کی. امام حسین علیہ السلام کی ان مناجات کا ذکر ملتا ہے. نانا کے روضے پہ جاتے تھے اور گریہ کرتے تھے کہ اے نانا کے روضے، اے نانا کی قبر، میں آپ کا مجاور رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی قبر کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو خدا حافظ کہہ کے اپنے بھائی کی قبر کی طرف آئے ہوں گے. وہ بچپن کا زمانہ یاد آئے ہوگا کہ کس طرح سے انہی مدینہ کی گلیوں کے اندر امام حسن و حسین رہا کرتے تھے. اسی طرح مدینہ میں نانا کی کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے. ارے نانا کے اس منظر کو یاد کر کے امام حسین بہت روئے ہوں گے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی قبر پہ گئے ہوں گے، وہاں پہ گریہ کیا ہوگا. سوچے کہ امام حسین علیہ السلام امام حضرت فاطمہ کے کتنے لاڈلے تھے. جب کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے، اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آئے تو وہ کس طرح سے جدا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ سے جدا ہو رہے تھے. معلوم تھا کہ اب مدینہ میں واپس نہیں آنا. ارے جدا ہونے کے بعد امام حسین جب چلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ روح مدینہ وہاں سے نکل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آئے. جب ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. بی بی زینب کو کہا کہ تمہارے والی عبداللہ ہیں، ان سے اجازت لو. بی بی زینب نے کہا کہ ہم عبداللہ سے اجازت لے لیں گے. عبداللہ کے پاس پہنچی. عبداللہ مریض تھے. جب ایک تھوڑے سے آنسو امام حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑے تو عبداللہ نے آنکھیں کھولی. کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا بھائی حسین یہاں سے سفر کر رہا ہے، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. عبداللہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا، لیکن میں کیا کروں کہ میری حالت ایسی نہیں ہے. میرے 2 بچوں کو امام حسین کے ساتھ روانہ کر دے، آپ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں، اور اگر کبھی مشکل وقت آئے تو ایک بچے کو میری طرف سے، ایک بچے کو اپنی طرف سے امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دیے گا. ارے حضرت زینب علیہ السلام بچوں کو لے کے خوشی خوشی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی. سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام صبح کا وقت ہے، امام حسین علیہ السلام کا کاروان جانے والا ہے. میں چاہتا تھا کہ دیکھوں امام حسین علیہ السلام کس طرح مدینے سے رخصت ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، خیموں سے جو ہے وہ چاروں طرف بنی ہاشم نے ان کو گھیرا ہوا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو. بنی ہاشم کی ایک ایک خاتون نکلتی، ان کا محرم آگے بڑھ کے اس کو سوار کر دیتا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے، ایک دم سے حضرت علی اکبر آگے بڑھے. امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے. ایک بلند قامت بی چادر میں لپٹی ہوئی حیا کا پیکر باہر نکلی. حضرت عباس نے آواز دی، اے مدینہ والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تحد نظر یہاں سے دور ہو جاؤ. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابوالفضل عباس ہے اور نکلنے والی علی کی بیٹی زینب ہے، وہ سوار ہونا چاہتی ہے. ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے. عباس نے اپنے گھٹنے توڑے. امام بی بی زینب نے عباس کے گھٹنوں پہ قدم رکھا، محمل میں سوار ہو گئی. یہ ایک وقت تھا کہ بی بی زینب کو سوار کرایا گیا. میں کہتا ہوں 11
11 محرم کے دن بی بی زینب نے اس کو بڑا یاد کیا ہوگا کہ ارے عباس تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ارے جب بی بی زینب تمام بیویوں کو سوار کر چکی تو ایک دفعہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھے سوار کرے، ارے کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ سید سجاد آگے بڑھے، ارے پھپھی اماں پریشان نہ ہو، میں آپ کو اونٹ پہ سوار کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا تو جب واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو جب واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تو جب واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں عزاداری منعقد ہو رہی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جب واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان دنوں میں محبت قرآن، محبت رسول، محبت اہل بیت کو ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ جو مشکلات مومنین کو جس میں وہ مبتلا ہیں اے اللہ ان مشکلات کو ان سے دور فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ خصوصاً فلسطین کے اندر، یمن کے اندر، کشمیر کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان مجالس سے ہمیں صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کے نزدیک فرما۔ اے اللہ تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری جو مشکلات اس دنیا کے اندر آج کل جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔